پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بسنے والے 2.5 کروڑ پاکستانی عوام، السلام علیکم۔ کراچی کی موجودہ بدترین اور بدحال صورتحال پر انتہائی رنج، غم اور افسوس کے ساتھ سوچا کہ آج آپ سے کچھ سچی مگر کڑوی اور تلخ کچھ پرانی یادوں کا تذکرہ کروں اور کچھ چیزیں شیئر کروں۔ پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا میگا سٹی کراچی آج اپنی بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے، اور اس موجودہ صورتحال کے ذمہ دار گزشتہ 32 سال سے کراچی پر برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، مسلم لیگ اور گزشتہ 2 سال سے PTI بلدیاتی سطح پر، صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر اس کراچی کا جو حشر کر رہے ہیں، اس پر میں ان کی بے غیرتی، بے حسی پر ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، اس کراچی کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار اس کراچی کے 2.5 کروڑ عوام کو میں سلام کرتا ہوں کہ جو اپنی غفلت، اپنی بے حسی اور بے ہوشی کے باعث اس کراچی کو آج اس صورتحال سے دوچار کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر کراچی تھا، پورے پاکستان سے بے روزگار لوگ اس کراچی کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اور یہ کراچی ایک ماں کی طرح اپنی آغوش پھیلائے ان سب کو اپنے سینے سے لگایا کرتا تھا، اور اس شہر میں ہر ایک کو روزگار میسر آتا تھا۔ اس میں امن و امان تھا، ہر زبان بولنے والا اس کراچی کے اندر موجود تھا، سب شیر و شکر تھے، آپس میں محبتیں تھیں۔ یہ شہر کراچی جس میں صاف پانی اپنی بہتات کے ساتھ ہر وقت میسر تھا، بجلی کا، گیس کا کوئی پرابلم نہیں تھا، صفائی ستھرائی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے برساتی نالے ہر مہینے اور ہر ہفتے صاف ہوا کرتے تھے، اس کی روڈیں دھلا کرتی تھیں۔ اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میں آپ کو اگر لے جاؤں 1979 سے لے کر 1987 تک، یہ کراچی جگمگاتا ہوا کراچی تھا، صاف ستھرا کراچی تھا۔ اس کے ہسپتال، اس کے اسکولز، اس کے باغات، اس کے پلے گراؤنڈز، اس کے فیملی پارکس، اس کی سرکولر ریلوے، اس کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم، اس کا انفراسٹرکچر، ہر چیز بہترین حالت میں موجود تھا۔ لیکن آپ ذرا ماضی میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں، اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ 1979 سے لے کر اور 1987 تک اس شہر پر، اس کی بلدیہ پر کس کی حکومت تھی؟ قومی اسمبلی میں کون لوگ تھے اور صوبائی اسمبلیوں میں کون لوگ تھے؟ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے اندر مسلم لیگ کے ارکان ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، جماعت اسلامی کی اچھی ایک اکثریت ہوتی تھی، اور بلدیہ کراچی اس وقت جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار افغانی کی قیادت میں یہ شہر ترقی اور خوشحالی کے دور سے گزر رہا تھا۔ لیکن اور 2 ٹینیور عبدالستار افغانی نے اس میں گزارے، دوسرے ٹینیور ختم ہونے سے تقریباً 1 سال پہلے اس بلدیہ کو ختم کر دیا گیا۔
اور کس بنیاد پر اس کو ختم کیا گیا کہ کراچی کے میئر عبدالستار افغانی نے صوبائی حکومت سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ اس شہر سے کلیکٹ کیا جانے والا موٹر وہیکل ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے بلکہ بلدیاتی حکومت کے پاس رہنا چاہیے تاکہ اس سے اس کراچی کو ترقی اور خوشحالی کے دور کے اندر داخل کیا جائے اور اس کو مزید سے مزید تر خوشحال اور ترقی یافتہ کیا جائے۔ اس بنیاد پر صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے سازش کر کے اس بلدیہ کو ختم کیا اور 1988 میں پہلی دفعہ اس شہر کراچی کے 2 کروڑ سے زائد عوام نے اکثریت کے ساتھ اس کراچی کو یتیم اور لاوارث کر کے اس کی قیادت MQM کے ہاتھوں میں دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1988 سے لے کر آج 2020 تک اس شہر کراچی کے ساتھ کس کس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس شہر کراچی کو 1988 کے بعد قاتلوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہر کے اندر قتل و غارت گڑی بڑھی، اس میں دہشت گردی شروع ہوئی، اس میں لوٹ مار شروع ہوئی، اس کے باغ اجڑ گئے، اس کی روڈیں تباہ ہو گئیں، اس کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا اور صرف لوٹ کھسوٹ کا ایک دور شروع ہوا جو 30-32 سال تک اور آج تک یہ چلتا رہا۔ آپ دیکھیں ماضی میں کہ آپ نے جن لوگوں کو بار بار ووٹ دیا اور بار بار ان لوگوں کو، جن لوگوں نے چائنا کٹنگ کری، جن لوگوں نے ناجائز تجاوزات کے اوپر قبضے کیے، اپنی پراپرٹیز بنائیں، انہوں نے اتنے بہترین اور خوبصورت ایریاز، نارتھ ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، PCHS سوسائٹی، PIB کالونی، ان تمام ایریاز کا آج کیا حشر ہو چکا ہے۔ ریزیڈینشیل ایریاز بدترین کمرشیل ایریاز کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ جو گھر 120 گز کے تھے ان پہ 4 اور 5 منزلہ عمارتیں بنا کر پورے علاقے کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے ان 32 سالوں میں گٹھ جوڑ کر کبھی صوبائی حکومتوں میں اور کبھی قومی حکومتوں میں اتحاد کر کے صرف پیسہ بنایا، اس شہر کو لوٹا اور اربوں کھربوں کی کرپشن اس شہر کے اندر کری۔ آج یہ ابلتے ہوئے گٹر، آج یہ بند نالے، آج یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، آج یہ تباہ حال انفراسٹرکچر، یہ صرف ان کے دور کا ہوا، ان کے دور میں ہوا۔ ایسا کیوں تھا؟ پیپلز پارٹی تو پہلے بھی موجود تھی جب افغانی صاحب کا دور تھا، میئر افغانی کا۔ اس وقت کیسے کراچی میں کام ہوتے تھے؟ اور جب پورے کراچی نے گزشتہ 32 سال تک ان کو فل مینڈیٹ دیا، اس MQM کو، پیپلز پارٹی سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا توقع کرتے ہیں ہم پیپلز پارٹی سے؟ اس نے تو لڑکانہ میں آج تک کوئی کام نہیں کیا، اس نے اس لیاری میں کوئی کام نہیں کیا کراچی میں جس لیاری سے وہ گزشتہ 30 40 50 سالوں سے سیٹ جیتتے آ رہے ہیں۔ ان سے کیا توقع؟ لیکن آپ ان کے ساتھ ملے، آپ نے ان کے ساتھ گورنمنٹس بنائی، آپ نے وزارتوں کے مزے لوٹے، ریوڑیاں کھائیں، اپنی جائیدادیں ملک کے اندر ملک کے باہر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک موقع دیا۔ اس کے بعد 2001 میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آپ کو دیا۔ MQM نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی دوبارہ برسر اقتدار آئی۔ الحمدللہ نعمت اللہ خان اس شہر کراچی کے ناظم بنے اور انہوں نے وہ تمام پروجیکٹس جو کراچی کو ریکوائرڈ تھے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ، ان سب کی پلاننگ کری، اس میں سے کئی پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کیے۔ کراچی کی بیش بہا سڑکیں بنی، کراچی میں بریجز بنے، کراچی میں پارکس اپنی پرانی رونقوں کو بحال کر کے اپنی خوبصورتی اور ہریالی کے ساتھ سامنے آ گئے۔
اس کراچی کے اندر ٹرانسپورٹیشن سسٹم بہتر ہو گیا. اس کراچی میں وہ جو لوٹ مار کے ایم سی کے اندر، کے ڈی اے کے اندر جو مچی ہوئی تھی اور واٹر بورڈ کے اندر مچی ہوئی تھی، اس کے اوپر سیل لگی، اس پہ کیپ لگا اور ترقی کا ایک دور دوبارہ شروع ہوا. بڑی بڑی شاہراہیں بننا شروع ہوئیں. کراچی کے 4 ارب کے بجٹ کو بلدیہ کے نعمت اللہ خان نے اپنے دور میں 44 ارب تک پہنچایا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شہر کراچی جماعت اسلامی کے پاس جب رہا، اس شہر نے ترقی کری. آپ یہ مانیں کہ آپ لوگوں نے دہشت گردوں کو، لٹیروں کو، قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو، بددیانت لوگوں کو، بے ایمان لوگوں کے ہاتھ میں اس شہر کراچی کی قیادت ہمیشہ دی، تو آج اس کراچی کا یہ حشر ہے. آپ نے اسی 2001 سے لے کے اور 2005 تک جب اس شہر کی قیادت دوبارہ جماعت اسلامی کے پاس آئی تو آپ دیکھیں پھر کراچی شہر بدلا. اور اس کے بعد جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے، اس سے پہلے تو صرف تباہیاں ہی تباہیاں ایم کیو ایم نے مچائیں، اس کے بعد یہ مصطفیٰ کمال صاحب آئے. اور اتنا مجھے کہنا پڑے گا کہ کم از کم انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ نعمت اللہ خان کے شروع کیے ہوئے تمام پروجیکٹس جو ختم ہو چکے تھے الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہوئے، اور جو باقی بچے تھے ان کو کنٹینیو کیا. لیکن اس دور میں جو بدماشیاں کراچی کے اندر ہوئی ہیں، جو لوٹ مار کراچی کے اندر ہوئی ہے، جو پیسہ ایکچول کراچی پہ لگنا چاہیے تھا، 44 ارب کا بجٹ پہنچایا تھا نعمت اللہ خان نے، وہ اس طرح سے نہیں لگا. پھر ملک کے باہر ان ناظم کراچی مصطفیٰ کمال صاحب کی جائیدادیں بننا شروع ہوئیں. اور آپ اٹھا کر دیکھیں ان ایم این ایز اور ایم پی ایس کو، یہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایس کو، ایم کیو ایم کے ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو، ان کے سینیٹرز کو، یہ کہاں سے اٹھ کے آئے تھے اور کیا سے کیا بن گئے. انہوں نے صرف پیسہ بنایا ہے، پاکستان اور کراچی کو لوٹا ہے. کیا ہو رہا ہے آج اس کراچی کے ساتھ؟ گزشتہ 2 برس پہلے اس کراچی نے دوبارہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیے. پی ٹی آئی کے اس وقت 14 ایم این ایز اور تقریباً 30 سے اوپر ایم پی ایز موجود ہیں. گورنر ان کا ہے، صدر اس شہر کراچی سے ہے. اور کراچی کی حالت آپ دیکھیں، ابھی وفاق کا بجٹ پاس ہوا ہے، اس میں سے کتنے % کراچی کو ملا ہے؟ 1 ارب، 4 ارب، 2 ارب؟ کہاں یہ 2 ارب، 4 ارب اور 1 ارب؟ اسی طرح صوبائی حکومت کا جو بجٹ ہے، اس میں سے کتنے بڑے بجٹ میں سے 1 ارب روپیہ کراچی کو دیا ہے؟ یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ بے غیرت لوگ ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں. اور ان دشمنوں کو آپ نے معذرت کے ساتھ، آپ لوگوں نے ان دشمنوں کو برسر اقتدار ٹھہرایا، اقتدار کی کرسی پر لے کر آئے. آج آپ لوگ بھگت رہے ہیں. اور جب یہ شہر جماعت اسلامی کے ہاتھ میں آیا، اس نے اس شہر کراچی کو بنانا شروع کیا. آپ مجھے بتائیں، آج کا جو یہ میئر کراچی ہے وسیم اختر، اس کا گھر دیکھا ہے آپ نے؟ جا کے دیکھیں ڈیفنس میں 15 کروڑ روپے سے کم کا اس کا گھر نہیں ہے. اور ان کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کو اٹھائیں اور دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز، یہ سب گٹھ جوڑ کر کے اس کراچی کو کھاتے رہے. کیسی کیسی بدعنوانیاں ہوئی ہیں. 250 لوگ ایک وقت میں ایک فیکٹری کے اندر جلا دیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے بھتہ نہیں ملتا ہے. کیونکہ یہ بھتہ مافیا یا چائنا کٹنگ ہے. یہ شہر کن لوگوں کے ہاتھ میں آیا؟ یہ وہ کراچی تھا جو پڑھا لکھا کراچی تھا. یہ وہ کراچی تھا جو تعلیم میں مشہور تھا. یہ وہ کراچی تھا جس کے دیکھ کے پورے پاکستان کی ہر قوم، ہر زبان بولنے والے کہتے تھے انتہائی بہترین لوگ ہیں. اس کی 3 نسلوں کو تباہ کر دیا. اس کے تعلیم اور اس کے تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا. اس کی معیشت اور اس کی معاشرت کو تباہ کر دیا. اس کے تہذیب اور اخلاقیات کو تباہ کر دیا. اور آپ معذرت کے ساتھ یہ 2-2.5 کروڑ عوام خوشی خوشی ان کے ہاتھ میں مسلسل اور مسلسل اور مسلسل اقتدار کی باگڈور ان کے ہاتھ میں دیتے رہے. کہاں ہیں آج یہ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس؟ کہاں ہیں آج پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جو کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں؟ کہاں ہے یہ پی ٹی آئی جو اکثریت کے ساتھ آئی ہے؟ یہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں یا کسی اور نشے میں یہ مبتلا ہیں؟ یہ تلاشے گمشدہ ہیں، ان میں سے ایک نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی کووڈ-19 آپ سب لوگوں کے سامنے سے گزرا ہے. اس کووڈ-19 میں کراچی بالخصوص اور بالعموم پورا پاکستان
سوائے الخدمت کے پورے پاکستان کے اندر ایک نیٹ ورک کتنا زبردست رسپانس دیا. کتنی سیٹیں ان لوگوں کے پاس, جماعت اسلامی کے پاس؟ 1 سیٹ قومی اسمبلی میں, 1 سینیٹر قومی اسمبلی میں, 1 صوبائی اسمبلی کا ممبر سندھ اسمبلی میں. اس کے ساتھ پورے کے پورے پاکستان میں اس کووڈ-19 کو, یہ آپ سب لوگ گواہ ہیں کس طرح بے روزگار لوگوں کو راشن پہنچایا گیا ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس پاکستان میں کس طرح سے ادویات فراہم کی گئی ہیں, کس طرح امیجیٹلی سینٹرز قائم کیے گئے, کس طرح ہسپتال قائم کر دیے گئے. اس وقت پورے پاکستان میں الخدمت کم از کم 45 سے لے کے 50 ہسپتال چلا رہی ہے. کتنا بڑا نیٹ ورک یتیم بچوں کا چلا رہی ہے. پانی کے کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس چلا رہی ہے. آپ لوگ کچھ خیال کریں, اس شہر کراچی کا خیال کریں, اس پاکستان کا خیال کریں. ان لٹیروں سے اپنی جان چھڑائیں, با کردار قیادت کو لے کر آئیں. یہ عبدالستار افغانی جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا, میئر 1979 سے 1987 تک 60 گز کے مکان میں یہ بندہ ہمیشہ رہا ہے جب یہ میئر کراچی بنا ہے. اس کے بعد میئر کو ایک بہترین گھر ملتا ہے, اس نے اپنے بچوں کو منع کر دیا اس گھر میں ہمیں نہیں جانا, ہمیں 60 گز کے گھر میں رہنا ہے. اور 9-10 سال جتنے عرصے, 8 سال 9 سال جتنے عرصے عبدالستار افغانی اس شہر کراچی کا میئر رہا, اس 60 گز کے مکان میں رہا, وہیں سے اس کا جنازہ اٹھا. آج بھی اس کے بچے اسی 60 گز کے گھر میں لیاری میں رہتے ہیں. یہ نعمت اللہ خان جس نے 1 روپیہ اپنی جیب میں تنخواہ تک کا نہیں لیا جب یہ میئر کراچی رہا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ باکردار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں, دیانت دار لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں. ان کا کردار ہے, ان کے اخلاق ہیں, انہوں نے زندگیاں اس ملک کو دی ہیں. آج کراچی کے ہر ایشو پر کون بول رہا ہے؟ بولنا تو ان کو چاہیے جنہوں نے وہاں سے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور بلدیہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. یہ پیسے بنا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, تلاشے گمشدہ ہیں, نشے میں ہیں یہ لوگ. فیلڈ کے اندر صرف جماعت اسلامی موجود ہے. چاہے وہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو, عوام کے لیے جماعت اسلامی کھڑی ہے. سوئی گیس کا مسئلہ ہو, عوام کے لیے جماعت اسلامی کھڑی ہے. ہسپتالوں کا مسئلہ ہو, جماعت اسلامی کھڑی ہے. صفائی ستھرائی شہر کا مسئلہ ہو, جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے. ہر ایشو پر جماعت اسلامی, کووڈ-19 ہو, جماعت اسلامی سامنے موجود ہے, کھڑی ہوئی ہے. میں آپ سے, میں تلخ ضرور ہوا ہوں لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو, اس پوری صورتحال کا کم از کم میں ذمہ دار نہیں ہوں, کیونکہ میں نے ان چوروں کو, لٹیروں کو, دہشت گردوں کو, قاتلوں کو, ان لٹیروں کو, ڈاکوؤں کو کبھی ووٹ نہیں دیا. اور میری طرح کے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, مگر اجتماعی طور پر اس کراچی نے ان تمام لٹیروں, ڈاکوؤں, چوروں کو ووٹ دیے ہمیشہ. آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ کے گھروں میں پانی گھس چکا ہے, گٹر کا پانی گھس چکا ہے, آپ کے گھر نہیں رہے. شہر خوبصورت نہیں رہا جیسا شہر ہوا کرتا تھا, اس کے باغ اجڑ گئے, اس کی ہر چیز اجڑ گئی. میں آج آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا, تہہ دل سے آپ سے محبت کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ خدا را سوچیں اپنے فیصلے پر. آگے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں, آگے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے انتخابات آئیں گے. جو لوگ ابھی ہیں ان کو اور موقع دیں, ابھی دیں ان کو موقع 3 سال, اور دیکھ لیجئے گا یہ کیا کریں گے. لیکن خدا کے واسطے صحیح لوگوں کو, اچھی قیادت کو لے کر آئیں, باکردار قیادت کو لے کر آئیں, ایماندار قیادت کو لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کراچی کی اور اس پاکستان کی حفاظت فرمائے, اس کی قیادت بہترین باکردار, اچھے, ایماندار, نیک, دیندار لوگوں کے ہاتھ میں عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.